اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین، اسرار رحمت آف انڈیا چینل میں ایک بار پھر ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو کا مقصد ایک اہم مسئلے کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، جو غیروں کے طرز کی وجہ سے ہمارے مسلم معاشرے میں اور ہمارے مسلم طبقے میں وہ رائج ہو چکا ہے. کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ برتھ ڈے منانا، اسی طریقے سے اینیورسری سالگرہ منانا، یعنی اپنا جنم دن منانا اور سالگرہ منانا، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، اسلام کی روح سے اس کا کیا حکم ہے. تو میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی نئی بات ایجاد کرے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، تو اس بات کو رد کر دیا جائے گا. وہ بات ناقابل عمل ہے، وہ بات مردود ہے. تو اینیورسری سالگرہ منانا، اسی طریقے سے جنم دن منانا، ان تمام چیزوں میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور جنم دن منانا، سالگرہ منانا یہ بالکل ناجائز ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی گزاری، نبوت کے بعد 23 سال آپ نے زندگی گزاری، اور آپ کے بعد آپ کے جانثار صحابہ، تابعین، تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، سلف صالحین، کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم دن منایا ہو، برتھ ڈے منایا ہو، یا ہمارے اکابرین میں سے کسی نے اس دن کو منایا ہو. یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا نہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، آپ کے جانثار صحابہ نے کئی شادیاں کی ہیں، ہمارے اکابرین بھی شادیاں کرتے ہوئے آئے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی اپنی شادی کے موقع پر 1 سال کے بعد سالگرہ منائی ہو، اس کو سیلیبریٹ کیا ہو، اس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ 2 چیزیں مناتے ہیں، برتھ ڈے اور سالگرہ، تو ہمارے درمیان ان میں بہت بدعات اور خرافات استعمال کی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے اس کا بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور اس کی بالکل بھی شرعاً اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں کئی خرابیاں موجود ہیں. پہلی خرابی تو یہ ہے کہ اس میں بہت بدعات اور خرافات ہوتی ہیں. مثلاً ایک تو یہ ہے کہ جب ہم برتھ ڈے مناتے ہیں تو بعض ہمارے مسلم معاشرے میں اور بعض مسلمان اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں. مثلاً بچے کا اگر کسی نے جنم دن نہیں منایا تو بچہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر 1 سال کے بعد سالگرہ نہیں منائی تو بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، کہ 1 سال ہو گیا آپ نے میرے اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کیا. تو یہ اس طرح کی خرافات ہمارے معاشرے میں دیکھی جا چکی ہیں. تو اس وجہ سے بھی اس کو جو ضروری سمجھا گیا ہے، حالانکہ یہ غیر ضروری ہے، اور غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنا یہی بدعت ہے. تو یہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کا ثبوت نہیں ہے. دوسری خرافات یہ ہے اس میں کہ اس میں فضول خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے. مہنگے سے مہنگا کیک کا آرڈر کیا جاتا ہے اور اس کیک کو کاٹا جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو پورا کیک ہی جس سے محبت ہوتی ہے، ممی پاپا یا دوست احباب، پورا ہی کیک اس کے منہ پر
مل دیتے ہیں جس سے اللہ کے رزق کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، اس لیے اس وجہ سے بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی ہوتی ہے، اور ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو مالدار حضرات ہیں وہ تو ان دنوں کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اور منا لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے غریب ہیں اس سے ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچانا اپنے کسی عمل سے یہ بھی احادیث کی روشنی میں اور شریعت کی روح سے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سالگرہ منانا، اینیورسری جس کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اپنا جنم دن منانا یا اپنی اولاد کا جنم دن منانا جس کو برتھ ڈے کہا جاتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بہت ہی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے بہت ہی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدعت ہے، اس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو رائج ہمارے درمیان جو طریقہ رائج ہو چکا ہے برتھ ڈے منانے کا، اسی طریقے سے سالگرہ منانے کا، یہ ہمارا طریقہ ہے ہی نہیں، دراصل یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ انہی کے طریقے سے ہمارے درمیان یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے، اس لیے اس سے اجتناب بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔